السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس سے پہلے ویڈیو میں فعل یعنی ورب کے اقسام اور ان کے زمانے کے اعتبار سے، فاعل کے معلوم ہونے کے اعتبار سے اور فعل کے ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے اقسام کا بیان بالتفصیل مع مثال اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے۔ اب یہاں سے فعل متعلق فعل یعنی فعل ایڈورب جس کو بولا جاتا ہے انگلش میں، متعلق فعل کا بیان ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے متعلق فعل کے اقسام اور ان کے متعلق کیا کیا چیز ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہم۔ وہ الفاظ جو فعل، صفت اور دوسرے متعلق فعل کے معنی کو محدود کرتے ہیں، دوسرے متعلق فعل کے معنی کو محدود کرتے ہیں، انہیں متعلق فعل کہتے ہیں۔ ان کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ ان کی کیا ہے؟ 7 قسمیں یہاں بیان کی ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ فعل زماں، متعلق فعل زماں، متعلق فعل مکان، تعداد، ایجاب و انکار، ایجاب ہاں انکار نہیں، سبب علت، طریقہ و طور، طریقہ و طور ہونی چاہیے، طریقہ و طور، سمت و جہت، سمت و جہت۔ سب سے پہلے اب یہاں پر متعلق فعل زماں کی تعریف۔ فعل زماں یعنی وہ فعل جس کا تعلق زمانے سے ہو، کسے ہو؟ زمانے سے ہو، یعنی وقت سے ہو۔ وہ الفاظ ہیں جو کسی فعل کے زمانے کو متعین کرتے ہیں، کسی فعل کے یعنی ایسے الفاظ جو کسی فعل کے زمانے کو متعین کرتے ہیں، وہ کس زمانے میں پائے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ آتے ہیں: اب، جب، تب، کب، آگے، پیچھے، پہلے، آج، کل، پرسوں، ترسوں، ترکے، ترت، نت، سدا، سویرے، پھر ہمیشہ، جلدی، یکایک، اچانک، ناگاہ، ناگہاں، بعد ازاں، شب و روز، بیشتر۔ یہ سب جو الفاظ ہیں اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، کسی فعل کا زمانہ متعین ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ مثال جو دیا ہے، یہ سب الفاظ ہیں، اس کو کسی جملے میں استعمال کیجیے۔ تم اب تک نہیں گئے، مطلب کیا ہے کہ ابھی تک تم یہیں بیٹھے ہو، ایسے میں یہاں اسی طرح میں پرسوں آیا تھا، یا تم آج آؤ گے، تو آج یہ زمانہ کو تعین کر دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ آگے پیچھے جتنے بھی الفاظ دیے ہیں مثال میں آئے ہیں، ان کو آپ جملوں میں استعمال کر کے دیکھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا، فعل کے کسی زمانے میں ہونے کا کیا ہوگا، فعل کے زمانے کا تعین یعنی متعین طے کرنا اس میں کریں۔ اب دوسری قسم متعلق فعل مقام، یہ وہ لفظ ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو، یہ وہ فعل ہے جو یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو، یعنی جس جگہ وہ فعل واقع ہو رہی ان کے بارے میں معلومات دے، ان کا بتائے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ ہیں: یہاں، وہاں، جہاں، تہذیب، کہاں، آگے پیچھے، پرے ورے۔ تو آگے پیچھے کا تعلق زمان سے بھی ہے اور آگے پیچھے کا تعلق مکان سے بھی ہے۔ تم آگے چلو، میں پیچھے آ رہا ہوں، یہ زمانے کا پتہ دے رہا ہے۔ میرا گھر یہ آپ کے گھر کے پیچھے ہے، یا آپ کا گھر میرے گھر کے آگے ہے۔ تو یہ آگے پیچھے جو لفظ ہے یہ فعل کے بھی معنی میں یا مکان کے بھی پتہ دیتا ہے اور زمانے کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اب وہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جملے میں جو استعمال ہوا ہے کس طور پر ہوا ہے، زمانے کے اعتبار سے ہوا ہے کہ نہیں مکان کے اعتبار سے ہوا ہے۔ اگر ان کا تعلق مکان سے ہو جائے، جگہ سے ہو جائے، تو متعلق فعل مکان کہلائیں گے، اور اگر ان کا تعلق زمانے سے ہے متعلق فعل زماں کہلائیں گے۔ پاس، اوپر، نیچے، بھتیرے، باہر، اندر۔ تو یہ سب الفاظ کو آپ جملوں میں استعمال کریں گے، جیسے کہ یہاں سے جاؤ، وہاں آؤ، یہ کیا جگہ کا پتہ دے، وہاں آؤ مطلب اس جگہ آؤ، یہاں سے جاؤ یعنی اس جگہ سے تم جاؤ، جہاں جاؤ
जगह का ना बता दे रहा है कि जहाँ भी जिस जगह भी जाओ और कहाँ, आगे पीछे, परे भरे, पास ऊपर नीचे, बतेरे, बाहर अंदर। और तीसरी किस्म है तादाद। ये वो अल्फाज हैं जो किसी काम या फेल की तादाद को बताए, जो किसी काम या फेल की क्या तादाद को बताए। इसके लिए मंदरजा झैल अल्फाज हैं एक दो बार, एक दो बार वगैरह, एक एक, दो दो वगैरह, इतना, जितना, कितना, एक दफा, अक्सर, बेशतर। तो ये क्या होता है? एक बार कहा, कहा एक फेल है, उसमें लगा दिया एक। चौथी किस्म है ईजाब व इनकार। वह अल्फाज हैं जिससे किसी फेल के होने का इकरार या इनकार जाहिर हो, वह अल्फाज मंदरजे झैल हैं। हाँ, जी हाँ, हाँ, जी, नहीं, तू, हरगिज नहीं, शायद, गालिबन, यकीनन, बेशक, बारे, अलबत्ता, फिल हकीकत, दर हकीकत, अलबत्ता फिल हकीकत दर। इन अल्फाज को जब किसी फेल के साथ मुअल्लक करेंगे, किसी फेल के साथ लगाएंगे, वो क्या कहलाएगा? ये फेल मुताल्लिक है, लेकिन किस सूरत में? इजाब और इनकार की सूरत में। जैसे कि तुम गया, जी हाँ, या सिर्फ जी कर दिया तो क्या हो गया? अब ईजाब फेल का होना मालूम हो रहा है। तुम गए नहीं, गए फेल है। अब सवाल यह हुआ, तो अब क्या हुआ? ये कह रहा नहीं, नहीं इनकार हो गया। तो ईजाब कहते हैं मुझे हाँ, और इनकार कहते हैं नहीं। तो होना जिससे साबित हो उसे ईजाब कहेंगे, और जिससे ना होना पता चले उसे क्या कहेंगे? इनकार कहेंगे। तो इनमें अल्फाज ये हैं, जब ये अल्फाज किसी फेल के जवाब, किसी सवाल या फेल के जवाब में हो, या किसी फेल के साथ मुताल्लिक हो, तो उसे क्या कहेंगे? मुताल्लिक फेल ईजाब व इनकार बोलेंगे। इसी तरह पांचवी किस्म है सबब व इल्लत। ये मुताल्लिक फेल अफ़आल की इल्लत, वजह और सबब को बयान करता है। इसके लिए मंदरजा झैल अल्फाज। अब वो क्या है? वो किसी फेल के वजह और इल्लत को बयान करते हैं, सबब को बयान करते हैं। इसलिए, इस तरह, चुनाचे, क्योंकि, लिहाजा, बिना बरी, इस वास्ते, क्यों, क्यों कर। तो अब ये काम क्यों किया बोलते हैं ना, इसलिए, इसलिए किया तो सुन्नत है। इसलिए किया, इस तरह किया, इस तरह क्यों नहीं किया, उस तरह क्यों किया, चुनाचे, क्योंकि। ये सब अल्फाज जो है किसी भी फेल के क्या होता है? वजह को बताता है। छठी किस्म है तरीक़ा व तौर। ये मुताल्लिक अफ़आल किसी फेल के होने या करने के तौर और तरीक़ा को बयान करते हैं। इसके लिए यह अल्फाज मखसूस हैं। यूं, जूं, कैसे, ठीक, अचानक, धीरे, हौले, लगातार, हौले, हल्का, लगातार, बराबर, ताबड़तोड़, मुसलसल, सचमुच, झूठ-मूठ, थोड़ा बहुत, झट, फौरन, बिल्कुल, ज़्यादा, तकरीबन, तखमीनन, खुसूसन, उमूमन, फिलफौर, बेजिंसी, बेआइनी, आहिस्ता आहिस्ता, अच्छी तरह, खूब, अच्छा। तो ये है किसी भी अफ़आल की इससे तरीक़ा और तौर का पता चलता है, किस कैफियत में, किस तरीके में। जैसे मुसलसल आप बोले जा रहे हैं, ये क्या? उसका एक तरीका पता चल रहा है, मुसलसल बोला है। सचमुच, क्या? सचमुच कह रहे हैं, कह रहे हैं। कहना एक कह रहा, कहना ये कहा एक फेल है, कह रहे हैं एक फेल है। अब इसमें सचमुच लग गया तो तरीका पता चला। कौन सा तरीका इनका? सच का तरीका है। इस्तफिल फौर, बिजिनसी, बेआइनी, ये सब क्या होता है? फेल के तरीके को उजागर करता है। फेल के तरीके इससे पता चलते हैं। सातवीं किस्म है सिम, बताने वाले मुतालिक फेल। इधर उधर, जिधर किधर, किधर किधर, ये जो सब क्या होता है? इधर, इधर, उधर, इधर। जैसे इधर जाओ, उधर आओ, ये क्या है? जाओ फेल है, आओ फेल है। लेकिन इधर उधर ये सिम तब पता चल रहा है, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और फारसी में बोलते हैं शुमाल, मगरिब, मगरिब, जुनूब, और जिसको हम फारसी में बोलते हैं शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, और उर्दू में बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब यहाँ से आप देख लिए मुताल्लिक़ फेल की शनाख्त, पहचान। शनाख्त माने पहचान, कि अब कैसे मुताल्लिक़ फेल की पहचान करेंगे, कौन सा मकान है, कौन सा ज़मान है, कौन सा क्या है। तो उसके लिए चंद मिसालें यहाँ आपको दी जा रही हैं। आप उसको बहुत सुन लीजिए, देख लीजिए, और वीडियो रोक करके
اس کو پڑھ بھی لیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بارے کیف ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے دیے ہیں طوری یعنی طریقہ متعلق فعل کی پہچان، طوری متعلق فعل کی پہچان، اسم یا اسم جوڑ سے، جیسے غلطی سے، خوشی سے، دل سے، تو یہ کس سے بنے گا؟ اسم جوڑ سے اور سے جوڑ سے، حروف سے، حروف معنوی سے ملے گا، معنوی سے مل کر کے غلطی سے، خوشی سے، دل سے۔ اور کیا بنے گا؟ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ عدد غیر متعین اسم، جیسے کہتے ہیں عدد غیر معین اور اس کے ساتھ کیا رہے گا؟ اسم رہے گا، تو کیا بنے گا؟ یہ متعلق فعل بن گا۔ جیسے زیادہ تر، زیادہ یہ کیا ہے؟ عدد غیر معین ہے، تر کیا ہے؟ اس میں مل گیا تو زیادہ تر۔ کم تر، یہ کیا ہے؟ کم تر، یہ بھی کیا عدد، کم کیا عدد غیر معین، یعنی کم کا متعین نہیں ہے لیکن ہے وہ کم۔ اسی طریقے سے تیسرے ٹائپ بتایا کہ حالیہ پلس جوڑ اسم برابر، جیسے دبے پاؤں، دبے پاؤں، دیکھو حالیہ مطلب حالت، اب دبے پاؤں، پاؤں اس میں ہے، دبے حالت، اس کی حالت یعنی تیز قدم نہیں یا بجنے والا قدم نہیں بلکہ آہستہ پاؤں، دبے پاؤں، تو یہ حالت کو بتا رہے ہیں۔ چوتھے طریقے میں کہہ رہے ہیں کہ عربی الفاظ، الف، عربی الفاظ میں پھر دو ٹائپ ہیں، جن عربی لفظوں کے آخر میں تنوین ہو، جیسے عموماً خصوصاً، عموماً خصوصاً، جن عربی لفظوں کی ابتدا میں الف لام تعریف کا ہے، الف لام یعنی معرفہ کا الف لام آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے القصہ، ایک قصہ نکرہ ہے لیکن جب الف لام آ گیا تو القصہ ہو جاتی معرفہ ہو گیا۔ المختصر، مختصر یہ مختصر نکرہ ہے، چھوٹا سا، کم، لیکن المختصر لگ گیا اب یہ کیا بنیں گے؟ معرفہ۔ جیسے الغرض، یہ بھی معرفہ ہو، آخر الامر، آخر الامر وغیرہ۔ اب پانچواں طریقہ ہے فارسی الفاظ جن کے شروع میں سابقہ کے طور پر با ہو، یعنی سابقہ، سابقہ جو الفاظ کے لفظ سے، جو بھی لفظ ہے اس کے شروع میں لگے، پہلے لگے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سابقہ۔ اگر کوئی لفظ کی زیادتی آخر میں ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ لاحقہ بولتے ہیں۔ یہ سابقہ ہو، جیسے کہ کس سے سابقہ بنا ہو؟ با سے، جیسے بخوشی، بجان و دل، بجان و دل، یا وار ہو، جیسے کیا با ہو یا وار ہو، جیسے تفصیل وار، تفصیل وار یعنی لاحقہ، کیا ہو؟ لاحقہ کے ساتھ، لاحقہ میں کیا؟ وار لگے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب طریقہ ہے متعلق فعل کس کی؟ فعل متعلق کی پہچان، لیکن یہ کون سے فعل کے متعلق پہچان ہے؟ آپ دیکھیے، ساتھ میں سب ہے لفظوں کی تکرار ہو، جیسے دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، دو مختلف لفظوں کے جوڑے ہوں، جیسے جھٹپٹ، تو یہاں کیا تکرار ہے؟ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ فعل کے طریقہ کو پتہ چل رہا ہے، فعل کے طریقہ کس طور پہ آ رہا ہے؟ آہستہ آہستہ، جھٹپٹ کا جلدی میں، دوں تو یعنی فعل جیسا تیسا کر، جیسے تیسے کر۔ اور آٹھواں طریقہ کیا ہے کہ علامت معطوفہ، جیسے کھل کھلا کر، کھل کھلا کر، رو کر، ایسے رو کر، متعلق فعل مکان کی علامت۔ اب آپ کو یہاں اس کی علامت ہے، اس کی شناخت ہو رہی ہے کہ متعلق فعل جو کس کا تعلق ہے؟ جس کا تعلق مکان سے ہے، ان کے لیے کیسے الفاظ ہیں؟ جیسے کہ وہاں آپ کو بتایا گیا تھا سے کے ساتھ، جیسے اوپر سے، گھر سے، مسجد سے، کتاب سے، درسگاہ سے، اور گھر سے، بازار سے، جس لفظ میں سے کا رہے گا وہ اس کو کیا بولیں گے؟ متعلق فعل مکان بولیں گے۔ تک، تک کے ساتھ، جیسے دہلی تک، مسجد تک، بازار تک، روم تک، کمرے تک، دفتر تک، آفس تک، تو یہ کیا تک جس میں ہو تو کیا ہے؟ متعلق فعل مکان ہے۔ میں کے ساتھ، اس کے ساتھ میں کے ساتھ، جیسے گھر میں، اسکول میں، درسگاہ میں، مسجد میں، جیب میں، دو مختلف لفظوں کے جوڑوں سے، جیسے آس پاس، ارد گرد، آس پاس، ارد گرد۔ پانچویں کے ساتھ، پانچویں کے ساتھ، جیسے گھر کے پاس، کے ساتھ، کیا کے، گھر کے پاس، گھر کے پاس، گھر کے پیچھے، یہ کیا ہے؟ فعل متعلق مکان کی پہچان ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ فعل متعلق مکان کا پتہ چلا۔ اب متعلق فعل جمع کی علامت ہے، جیسے سے کے ساتھ، جیسے کل سے، اس سے قبل، صبح سے، تو آپ کو
بتایا کہ سے بھی کیا ہے، مکان میں بھی ہے اور زمان میں. آپ کو جملے کی ٹائپ کو سمجھنی ہوں گی کہ جملے جب استعمال ہو رہے ہیں، متکلم جو استعمال کر رہا اس سے کس چیز کا پتہ چلے. جب اس چیز کو آپ پکڑ لیں گے، پہچان لیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے مکان ہے یا زمان ہے. تک کا بھی تعلق کس سے؟ دونوں سے ہے. کل تک دے دیں گے، یہ زمانے کا تعلق. کل تک آ جانا، یہ کیا ہے؟ زمانے کا تعلق. متعلق فعل کا ہے، متعلق فعل زما کا ہے. تنوین کے ساتھ جیسے آنن، فانن، فوراً، احیانن، عموماً، خصوصاً، یہ سب جو ہوتی ہے یہ کیا فعل سما. میں کے ساتھ جیسے اتنے میں کا بھی تعلق دونوں سے ہے. اتنے میں، ہاں مسجد میں. تو آپ کو جملہ سمجھنا ہو کبھی بغیر حرف ربط، جیسے آج کل، پرسوں، یہ کیا ہے؟ زمانے کا. تکرار لفظ سے جیسے گھڑی گھڑی، لمحہ لمحہ، پل پل کی خبر ہے، پل پل کی خبر رکھتا ہے تو سمجھے. یہ سب کیا ہے؟ متعلق فعل زما ہے. سات الفاظ کے جوڑوں سے جیسے دن دار. اب یہاں مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اشعار کو ذکر کیا ہے مثال کے طور پر کہ دن رات گردش میں ہے سات آسماں. دن رات گردش میں ہے سات آسماں. یہ مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ایک مصرع یہاں مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے. دن رات یہ جوڑا لفظ ہے لیکن متضاد ہے. دن الگ، رات الگ، لیکن اس سے زمانے کا پتہ ہے. استفہامیہ متعلق فعل کی پہچان، یعنی ایسے متعلق جس سے فعل کے بارے میں استفہام یعنی سوال کا پتہ چلے. کس کا پتہ چلے؟ سوال کا پتہ چلے. جیسے کہ تک، جیسے کب تک، کہاں تک، کہاں تک، یہ سوال کا پتہ چلے. تکرار لفظی سے جیسے بارہا، کئی دفعہ، کئی بار، کئی بار. متعلق فعل عالی جیسے سے کے ساتھ جیسے قلم سے، تلوار سے. عالی یہ اعلیٰ کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اعلیٰ مطلب ہے یعنی متعلق فعل اعلیٰ جیسے سے قلم سے، تو قلم یہ کیا اس میں اعلیٰ ہے، تلوار بھی کیا اس میں اعلیٰ ہے. ذریعہ نما متعلق فعل سے کے ساتھ جیسے وہ بیل گاڑی سے آیا. ذریعہ یعنی واسطہ، ذریعہ واسطہ. نما متعلق فعل جیسے بیل گاڑی، بیل گاڑی آیا یہ فعل ہے لیکن بیل گاڑی کیا ذریعہ ہے. یہ ذریعہ کیا متعلق فعل، یہ ذریعہ متعلق فعل کہلاتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے، آپ نے اس کو دیکھ لیا اچھا سے، آپ اچھا سے اس کو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور پھر اس ویڈیو میں اگر کہیں کوئی کمی بیشی یا کسی طرح کوئی خامی آپ کو سمجھ میں آئے آپ مجھے فوراً کمنٹ کر کے اس کی اطلاع دیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.